اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ بعض سوال بالکل ذاتی ہوتے ہیں، بعض کائناتی ہوتے ہیں۔ اب اس کو میں اگر الگ سے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہوں تو اچھا سوال وہ ہوگا جس میں بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو، اور بالکل پرسنلائز سوال وہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنی ذاتی سی بات کرتے ہیں۔ وہ کونسلنگ میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی کچھ ذاتی باتوں کا سب کے سامنے جواب بھی نہیں دیا جا سکتا۔ آج ہم نے جو سوال منتخب کیا ہے یہ ذاتی سے بہت زیادہ اچھا ہے، چونکہ یہ مختلف لڑکے اور لڑکیوں کی طرف سے، خواتین حضرات کی طرف سے وقتاً فوقتاً آتا رہا کہ وہ کون سی مسٹیکس ہیں، وہ کون سے بلنڈرز ہیں جو لڑکے یا لڑکی کو نہیں کرنے چاہیے، جن کے ہونے سے زندگی تباہ ہو جاتی ہے، جن کے ہونے سے جو شادی کا پورا انسٹیٹیوشن ہے، جیسے اس کے نیچے آپ ڈائنامائٹ لگا دیں اور وہ برباد ہو جائے۔ تو یہ ڈائنامائٹ خود نہیں لگتا، لگانا پڑتا ہے۔ یہ جو چھوٹا سا آپ ایک بم رکھتے ہیں اور وہ جب پھٹتا ہے تو اللہ معاف کرے کچھ بچتا نہیں ہے۔ ایسے 6-7 بم میں نے آئیڈینٹیفائی کیے تو سوچا کہ آج آپ کو وہ بتائے جائیں۔ بتانے کا مطلب آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہے، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لرننگ میں اور آپ کی جو سینسز میں اس کا دخل ہو جائے اور کر آپ وہ غلطی نہ دہرا سکیں۔ جب کوئی چیز ہمارے زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، ہماری لرننگ کا حصہ بن جاتا ہے، تو پھر وہ ایک دن ہماری اچیومنٹ بھی بن جاتی ہے۔ لیکن اب اس سے پہلے کہ میں ان پوائنٹس پہ آؤں، دنیا کے سب سے پیارے کلام میں ایک آیت ہے، فرمایا کہ اے لوگوں اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا، وہ انتہائی مہربان ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ تم توبہ کرتے اس کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ عذاب تمہیں آ گھیرے، اور بچاؤ کی کوئی صورت باقی نہ بچے۔ تو جب تک سانس ہے تب تک آس نہیں، سانس نہیں، جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ آس زندگی ہے، آس یقین ہے، آس امید ہے، آس خوشی ہے، آس راحت ہے۔ تو آئیے اب ہم ان آسوں کی بات کرتے ہیں جو ٹوٹیں اور زندگی کے رشتے ٹوٹ گئے۔ جو پہلا بلنڈر لڑکیاں یا لڑکے کرتے ہیں، ایک ہے آپ کا مطلوب رشتہ اور ایک ہے غیر مطلوب رشتے۔ تو جب بھی مطلوب رشتے کے بیچ میں غیر مطلوب رشتے آئیں گے، انوانٹیڈ، انڈیزائرڈ، انریکوائرڈ، یہ آپ کے کزن ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے کلاس فیلو ہو سکتے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ آپ نے مذاق میں ایسے لوگوں سے دوستی کر لی۔ لڑکی ہونا دوستی افورڈ نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کیوں نہیں آزادی، مرد تو یہ کرتے ہیں، مرد تو وہ کرتے ہیں۔ مرد بہت سے کام کرتے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے۔ آپ جب کرو گے تو پھر اپنا بہت بڑا نقصان کرا بیٹھو گے۔ مرد بھی جب انوانٹیڈ، انڈیزائرڈ، انریکوائرڈ رشتے، اسے سیدھے سیدھے ناجائز رشتے کہا جاتا ہے۔ اسے سیدھے سیدھے جو آپ کہتے ہیں نا جی کہ ازدواجی زندگی کی جڑوں کو کاٹنے والے ہوتے ہیں، یہ وہ رشتے، یہ فون پہ ان کی تصویریں، ان کے میسیجز کہیں آپ نے آتے جاتے دیکھ لیا، تو مرد کی عزت، مرد کا احترام، مرد کا وقار سب جاتا رہتا ہے۔ جتنا مرضی خوبصورت ہو، جتنا مرضی ینگ ہو، جتنا مرضی خاندانی ہو، جب آپ کسی گناہ کے رشتے میں انڈلج ہو جاؤ گے تو پھر آپ کا احترام اور وقار کچھ باقی نہیں رہے گا جب تک آپ توبہ کر کے واپس نہیں آ جاتے۔ دوسری چیز، جب بھی لڑکا یا لڑکی ایک دوسرے کی خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، لڑکی کی پروموشن ہوئی، لڑکی کی اچیومنٹ ہوئی،
تو اگر آپ دیکھیں باہر والے سب سیلیبریٹ کریں گے، کیک کاٹیں گے، خوشی ہوگی، آپ گھر میں وہ شیئر نہیں کرتے. تو جو دل ہے یہ جیسے بیلون نہیں ہوتا ہوا سے بھرا ہوا، خوشی سے بھرا ہوا، ذرا سے اپنے سوئی چپ ہوئی اور سب ہوا نکل گئی تو وہ پچکا ہوا دل بن جاتا ہے. پچکی ہوئی محبت سے خالی، احترام سے خالی زندگی، اس کے بعد کہیں کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہوگا اور وہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے، وہ اس وجہ سے نہیں ٹوٹتی. اسے کہتے ہیں اونٹ کی کمر پہ تنکا، اس سے نہیں وہ اس کی کمر ٹوٹتی، وہ پہلے سے بوجھ سے ٹوٹی جا رہی ہوتی ہے. تو تنکا تو صرف اس وقتی طور پہ جو وجہ بنتی ہے وہ تنکا ہوتا ہے. تیسری بات، جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی، میاں یا بیوی اپنے رشتے کو بند گلی میں لے جائیں گے تو اس کے بعد پھر اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں بند گلی میں تو بلی بھی آپ کی آنکھوں پہ جھپٹ پڑتی ہے. آپ جتنے مرضی طاقتور، جتنے مرضی بارسوخ اور جتنے مرضی خاندانی ہو، جب رشتہ آپ کی بیوی یا آپ بند گلی میں لے گئے تو وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. اسی لیے انگریزی میں کہتے ہیں کبھی معاملات کو بند گلی میں نہیں لے جانا چاہیے. اس سے پہلے افہام و تفہیم میں اگر آپ نے بے عزتی کے ساتھ ٹوٹنا ہے تو پلے کا ککھ نہیں بچے گا. تو اس سے پہلے چیزوں کو سینسیبلی ہینڈل کرنا آنا چاہیے. جب یہ نہیں آتا تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے. تیسری بات جو میں نے دیکھا کہ غلطی سب سے ہو جاتی ہے. غلطی قابل معافی ہے، گستاخی قابل معافی نہیں ہے. جب کوئی میاں یا بیوی اپنی غلطی یا گناہ کا جواز دینے لگے، اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنے لگے کہ یہ میری ضرورت تھی اس لیے میں ایکسٹرا میریٹل ریلیشن میں چلا گیا، کوئی دلیل نہیں ہے، غلط ہے. غلط ہے تو غلط ہے. دودھ کے پورے ڈرم میں آپ تھوڑا سا زیادہ بڑا قطرہ آدھا کپ بھر بھیجو اور بعد میں آپ کو اس کی شرم بھی نہ آئے کہ میں نے غلط کیا ہے، اور غلطی پہ آپ اتراؤ یا غلطی کے جواز دو، اسی کو گستاخی کہتے ہیں. خود اللہ کے ہاں گناہ معاف ہیں، پر اپنے گناہوں پہ اترانے والے، اپنے گناہوں کو اون کرنے والے، اپنے گناہوں کو بار بار ریپیٹ کرنے والے یا اپنے گناہوں کی جواز دینے والے کسی طور ان پہ نہیں ہے، معافی اس پہ نہیں ہے. اور جو چوتھی بات ہے وہ یہ کہ جب بھی معاملات میں آپ عدم تفہیم کا مظاہرہ کرو گے، عدم تفہیم کو یوں سمجھیں کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، سیٹل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور آپ کی عدم جو برداشت ہے اٹس مسنگ، تو پھر وہ رشتہ کتنا ہی پیارا، کتنا ہی خوبصورت، کتنا ہی شاندار، اس کی ختم ہو جائے گی، سینیٹی بھی ختم ہو جائے گی اور وقت بھی ختم ہو جائے گی. آخری بات، رشتے جب ختم ہوتے ہیں میاں بیوی کے، ان دونوں میں سے جس سے بلنڈر ہوا ہوتا ہے کریکٹر لیس ہونے کا، یہ بہت بڑی وجہ بنتا ہے کہ دوسرے بندے کے لیے وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے. اور کریکٹر لیس ہونے میں آپ دیکھیں نظر بازی، بد نگاہی اور جو الٹے سیدھے کام ہیں آپ کی جو نگاہ سے جڑے ہوئے ہیں، جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے سوسائٹی کے لیے بھی اور آپ کی بیوی کے لیے اور آپ کے میاں کے لیے بھی، اس کے بعد وہ نہیں بچتے. اگر آپ سوچیں کہ اس میں کوئی بم پھوڑنا پڑتا ہے تو بم نہیں پھٹتا، دل پھٹ جاتا ہے، اور دل پھٹنے کے بعد رشتہ باقی نہیں بچتا. جن لوگوں نے اپنے رشتوں کو اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے حصار میں دیا ہوتا ہے، وہ خود بھی بلنڈر سے بچ جاتے ہیں، ان کا سپاؤس بھی بلنڈر سے بچ جاتا ہے. پر جنہوں نے نہیں دیا ہوتا خود انہیں اپنے دست و بازو پہ، تو بندہ تو ایک بہت ہی کمزور ناکارہ سی چیز ہے، کہیں بھی پھسل سکتا ہے. ادھر آپ پھسلے اور پھر منہ کے بل گرے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.